دوسری جنگ عظیم کے سلسلے میں ہم ڈیلی پاکستان ہسٹری کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب تک ہم جرمنی کے مختلف ملکوں پر قبضے کا ذکر کر چکے ہیں، اب ہم سوویت یونین یعنی روس اور جرمنی کی جنگ کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، یہ انتہائی عجیب و غریب بات ہے کہ جنگ عظیم دوئم کا آغاز جرمنی اور روس کے پولینڈ پر حملے سے شروع ہوا تھا۔ مارچ 1939 تک ایک دوسرے کے دوست یہ دونوں ممالک انتہائی مختصر وقت میں ایک دوسرے کے سخت دشمن بن گئے۔ دراصل ہٹلر اور سوویت لیڈر مارشل جوزف اسٹالن ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ دونوں ہی توسیع پسندانہ عزائم کے مالک تھے۔ دونوں کی نظریں مشرقی یورپ پر تھیں اور دونوں پولینڈ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ہٹلر خود سوویت یونین کے غلے اور تیل پیدا کرنے والے وسیع میدانوں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ ہٹلر نے 1939 میں سوویت یونین کے ساتھ عدم جارحیت کا معاہدہ محض اس خیال سے کیا تھا کہ وہ اس طرف سے مطمئن ہو کر مغربی یورپ سے بآسانی نمٹ سکے۔ دوسری طرف اسٹالن کے اپنے توسیعی مقاصد تھے۔ وہ جرمنی کی طرف سے مطمئن ہو کر فن لینڈ، پولینڈ اور مشرقی یورپ کے متعدد ممالک پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ چنانچہ سوویت یونین نے سمندروں میں متعدد بحری اڈے بنانا شروع کر دیے۔ اسٹالن جانتا تھا کہ جرمنی کی بحری طاقت کمزور ہے، اس لیے اسے سمندروں میں بآسانی شکست دی جا سکتی ہے۔ نومبر 1939 میں سوویت یونین نے فن لینڈ پر حملہ کر دیا اور ایک سخت لڑائی کے بعد اس پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح اس کی یورپی سمندروں تک رسائی ہو گئی۔ موسم گرما میں سوویت یونین نے اسٹونیا، لٹویا اور لتوانیا پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس دوران ہٹلر سوویت یونین پر حملے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ اس نے سوویت یونین کو دوسرے حصوں میں مصروف دیکھ کر 22 جون 1941 پر اس پر باقاعدہ چڑھائی کر دی۔ یہ حملہ اتنا اچانک اور بھرپور تھا کہ سوویت حکمران ہکا بکا رہ گئے۔ جب تک دفاعی انتظامات کیے جاتے، جرمن ٹینک سوویت یونین کی سرزمین کو رونتے ہوئے برق رفتاری سے ملک کے بہت اندر تک گھس گئے اور انہوں نے لاکھوں سوویت فوجیوں کو ہلاک کر دیا یا قیدی بنا لیا۔ سوویت فوج کے حرکت میں آنے تک سوویت باشندوں نے خود ہی سینکڑوں فیکٹریاں، ڈیم، ریلوے لائنیں اور دوسری تنصیبات تباہ کر دیں تاکہ جرمن افواج ان سے استفادہ نہ کر سکیں۔ ہٹلر کے جرنیل براہ راست ماسکو کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتے تھے، مگر ہٹلر نے انہیں روک دیا اور انہیں شمال کی طرف لینن گراڈ پر اور جنوب کی طرف سے بحیرہ اسود کے جزیرہ نما کریمیا کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ چنانچہ جرمن جرنیلوں کو ازسر نو منصوبہ بندی کرنا پڑی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ان کی پیش قدمی کچھ عرصہ کے لیے رکی تو اسٹالن کو نئی فوج آگے لانے کا موقع مل گیا۔ اب ستمبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ جرمنوں نے جنوب میں کیف کا شہر فتح کر لیا، مگر اس کے ساتھ ہی شدید بارشیں شروع ہو گئیں۔ ہر طرف پانی اور کیچڑ پھیل گیا اور جرمن فوج کی گاڑیاں، ٹینک اور فوجی کیچڑ اور دلدل میں پھنس کر ناکارہ ہو گئے۔ دوسری طرف نومبر 1941 میں جرمن افواج نے اسٹالن گراڈ کا محاصرہ کر لیا اور ماسکو کے محاصرے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جرمن دسمبر کے شروع میں ماسکو کے مضافات میں پہنچ گئے، مگر اس دوران غیر معمولی طور پر درجہ حرارت -40 درجے تک گر گیا۔ جرمن فوج اتنی شدید سردی کی عادی نہیں تھی۔ عجیب اتفاق یہ تھا کہ یہ سردی وقت سے بہت پہلے آ گئی تھی کہ معاملہ روسیوں کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ جرمن افواج کے پاس گرم کپڑے نہیں تھے۔ سرد موسم نے جرمن فوج اور ان کے جنگی ساز و سامان کو تباہ کر دیا۔ توپیں پھٹ کر ناکارہ ہو گئیں۔ سن 1943 میں اسٹالن گراڈ میں سوویت اور جرمن افواج میں زبردست لڑائی اور شدید خون ریزی کے بعد جرمنی اسٹالن گراڈ پر قبضہ نہ کر سکا، بلکہ اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسٹالن گراڈ کا دفاع تاریخ میں فن حرب میں سنہرے باب کا اضافہ ثابت ہوا۔ امریکہ کے جنگ میں شامل ہونے کے بعد سوویت لیڈر جوزف اسٹالن، برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل اور امریکی صدر روزویلٹ نے مختلف ملاقاتوں میں جنگ کی نئی حکمت عملی تیار کی۔ روزویلٹ اور چرچل کی تو اکثر ملاقات ہوتی اور آپس میں رابطے تھے، مگر اسٹالن ان سے بہت کم ملتا تھا کیونکہ اس کا سارا وقت سوویت فوج کی کارروائیوں کی نگرانی میں صرف ہو رہا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ان تینوں اتحادی لیڈروں کو بگ تھری کہا جاتا تھا۔ جنگ کے دوران ان تین بڑوں کے درمیان عام طور پر اتفاق رہا، تاہم بعض اوقات سخت اختلافات بھی پیدا ہوئے۔ اسٹالن کا اصرار تھا کہ سوویت یونین پر جرمنی کا دباؤ کم کرنے کے لیے اتحادی افواج کو مغربی یورپ میں جرمنی کے مقبوضات پر حملہ کر دینا چاہیے۔ امریکی صدر
بھی اس بات کا حامی تھا، مگر وہ اور چرچل فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ حملے کا آغاز کہاں سے ہو۔ روزویلٹ فرانس میں فوج اتارنا چاہتا تھا، لیکن چرچل کو اس پر اعتراض تھا کہ اس سے فرانس کی بربادی کے علاوہ خود برطانیہ بھی تباہی کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اس نے تجویز پیش کی کہ فرانس کی بجائے اٹلی پر حملہ کر دیا جائے۔ اس تجویز سے روزویلٹ نے بھی اتفاق کیا۔ اگست 1941 میں نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحل پر لنگر انداز جہاز پر روزویلٹ اور چرچل کی ملاقات ہوئی، جس میں جنگ ختم ہونے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ یہ بات بہت اہم تھی کہ جاپان نے حملہ امریکہ پر کیا تھا، مگر امریکہ نے جوابی کارروائی جرمنی کے خلاف شروع کی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جاپان امریکہ اور برطانیہ دونوں سے فاصلے پر تھا۔ اتنی دور افواج کو پھنسانے کی بجائے یہ مناسب سمجھا گیا کہ پہلے جرمنی سے نمٹ لیا جائے، جو زیادہ نزدیک تھا۔ جنوری 1943 میں روزویلٹ اور چرچل کی ملاقات مراکش میں ہوئی۔ اس میں طے کیا گیا کہ جرمنی اور اٹلی کو شمالی افریقہ سے نکالنے کے بعد براہ راست بحیرہ روم میں محوری طاقتوں کے اڈے سسلی پر حملہ کر دیا جائے۔ اس اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ محوری طاقتوں سے کوئی صلح نہیں کی جائے گی اور ان کی طرف سے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کی پیشکش پر غور کیا جائے گا۔ چرچل نے اس اعلان کی حمایت کی۔ اس سے قبل چرچل کی واشنگٹن میں بھی صدر روزویلٹ سے ملاقات ہو چکی تھی۔ نومبر 1943 میں روزویلٹ، چرچل اور اسٹالن کی ایک ملاقات ایران کے دارالحکومت تہران میں ہوئی۔ اس میں فرانس میں امریکہ اور برطانیہ کی فوجیں اتارنے کا منصوبہ تیار کیا گیا۔ ان تینوں کی اگلی ملاقات مالٹا میں اس وقت ہوئی جب جرمنی کی شکست یقینی ہو چکی تھی۔ اس ملاقات میں جنگ ختم ہونے کے بعد جرمنی کے ٹکڑے کر کے آپس میں تقسیم کرنے اور دوسرے اقدامات کا فیصلہ کیا گیا۔ ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا فرانس کی تحویل میں دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ مارشل اسٹالن نے اس اجلاس میں وعدہ کیا کہ جنگ کے بعد پولینڈ اور دوسرے مشرقی ممالک میں انتخابات کرائے جائیں گے۔ جنگ کے بعد اسٹالن نہ صرف اس معاہدے سے پھر گیا بلکہ سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان ایک سرد جنگ کا بھی آغاز ہو گیا، جو 1989 میں سوویت یونین کے خاتمے تک جاری رہی۔